آج ہم آیت الکرسی پڑھنے والے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھنے سے پہلے ہم آیت الکرسی کے جو فضائل ہیں، اس کی جو فضیلت ہے، اس کی عظمت جو ہے وہ مختصر انداز میں بیان کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سب کو اس حوالے سے پتہ ہونا چاہیے کہ آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے، اس کے کیا کیا فائدے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو آیت الکرسی ہے یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی رسول ابو منذر، جن کا نام تھا، نبی الاسلام نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ قرآن مجید کی جو سب سے عظیم آیت ہے وہ کون سی ہے؟ تو ابو منذر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ وہ آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے، یعنی آیت الکرسی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے محبت میں میرے سینے کے اوپر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا علم تمہیں مبارک کرے، تمہارے علم میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ یعنی نبی علیہ السلام کو اس بات کی خوشی ہوئی کہ اس نے صحیح جواب دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا علم تمہیں مبارک کرے۔ تو یہ جو آیت الکرسی ہے، اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی عظمت اور فضیلت والی آیت ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو آیت الکرسی ہے یہ شیطان سے پناہ کے لیے ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے صحیح البخاری کے اندر، یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ رمضان کے اوپر مجھے نگران مقرر کیا، یعنی جسے ہم فطرانہ کہتے ہیں۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو فطرانہ جمع کروایا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے جہاں پہ چاہتے، جہاں پہ مناسب سمجھتے تو وہیں پہ جو ہے نا وہ لوگوں کو دے دیا کرتے تھے۔ تو جب مال جمع ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو نگران مقرر کیا کہ اس کی حفاظت تم نے کرنی ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات تھی اور میں سویا ہوا تھا کہ اچانک سے میری جاگ ہوتی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ آیا ہوا ہے اور وہ جو زکوٰۃ کا مال تھا اس میں سے چلو بھر بھر کے اٹھا رہا ہے۔ فرماتے میں اٹھا اور میں نے اسے پکڑ لیا۔ جب میں نے اسے پکڑا تو میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا صبح کو۔ تو وہ یہ سن کے منتیں اور ترلے کرنے لگا کہ بھئی میں غریب ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بہت مجبور بندہ ہوں، بس کسی بھی طریقے سے مجھے چھوڑ دو، مہربانی کرو۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے ترس آ گیا اور میں نے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے پوچھ لیا کہ ابو ہریرہ تیرا قیدی کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں تھا ابھی کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ ابو ہریرہ تیرا قیدی کہاں ہے؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس نے مجھے منتیں ترلیں کی اور کہا کہ میں غریب ہوں، میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، بھوکے مر جائیں گے، تو میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ تو میں نے اس وجہ سے مجھے ترس آ گیا اور میں نے چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، وہ دوبارہ آئے گا، وہ اگلی رات میں پھر آئے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہ آئے گا، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا تو پھر جو ہے نا شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں جاگ رہا تھا اور میں انتظار میں تھا کہ آئے اور اس کو پکڑوں۔ تو دوسری رات ہوئی، وہ پھر آ گیا اور اس نے پھر وہی کام شروع کر دیا، سامان کو اٹھانے لگا، میں نے پکڑ لیا، اور جو میں نے پکڑا تو پھر وہی منتیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، غریب ہیں، بھوکے ہیں، تو میں مجبور ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ فرماتے ہیں ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ اگلے دن صبح نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا تو آپ نے پھر وہی سوال کیا کہ تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ تو میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول میرا جو قیدی ہے وہ تو
مجھے ترس آ گیا، وہ ایسے ایسے کہہ رہا تھا، میں نے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، وہ اگلی مرتبہ پھر بھی آئے گا۔ تو تیسری رات ہوئی، انتظار میں تھے کہ اب اس نے آنا ہے، وہ آ گیا، اس نے پھر وہی کام شروع کیا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے اسے پکڑ لیا، جب میں نے اسے پکڑ لیا پھر وہی باتیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، غریب ہوں، بھوکے ہیں، چھوڑ دو، آئندہ نہیں آؤں گا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آج تو کسی بھی صورت میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمہیں پیش کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ ایک شرط ہے، میں تمہیں ایک اچھی بات بتاتا ہوں، اگر اس کے بدلے میں تم مجھے چھوڑ دو تو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں بتاؤ، چھوڑ دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ جب تم بستر کے اوپر سونے لگو، جب تم بستر کے اوپر سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں ہر چیز سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو فرماتے ہیں جو شرط مقرر تھی میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ تو عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس نے مجھے ایک شرط مقرر کی کہ اچھی بات بتاؤں گا، آئندہ سے کوئی بھی تمہاری چوری نہیں کر سکے گا، تمہاری ہر چیز کی حفاظت کے لیے اس نے مجھے ایک وظیفہ بتایا ہے، اس شرط پہ میں نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اس نے کیا بتایا ہے، ذرا مجھے بتاؤ۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ آیت الکرسی جو ہے یہ پڑھ کے سویا کرو تو ہر چیز سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدق فإنہ کذوب، اس نے تمہیں سچ کہا ہے، اس نے تمہیں سچ کہا ہے، حالانکہ ہے وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے سچ کہا ہے۔ تو آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ابو ہریرہ تمہیں پتہ ہے کہ جس شخص سے 3 راتوں تک تمہارا واسطہ پڑا رہا وہ کون تھا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں تو نہیں جانتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ جو شخص تھا وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا اور وہ چوری کرنے آیا ہوا تھا۔ تو اس نے تمہیں آیت الکرسی سکھائی ہے، یہ جو بھی شخص آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ شیطان سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ جو آیت الکرسی ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، حالانکہ ایک حدیث کے اندر یہاں تک بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ایک نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دوسری نماز تک اس کی حفاظت کرتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان اس کی جو موت ہے وہ حائل ہے، یعنی جو ہی مرے گا وہ فوراً جنت کے اندر چلا جائے گا، ایسا شخص جو آیت الکرسی پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے، صحابی رسول کہتے ہیں کہ میرے گھر سے کھجوریں جو ہیں وہ چوری ہو رہی تھیں، سامان تھا اور بھی، وہ میں دیکھتا تھا کچھ دنوں کے بعد وہ اور بھی کم ہو جاتا، کچھ دن کے بعد اور بھی کم ہو جاتا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ اللہ کے رسول ایسی بات ہے کہ میرے گھر سے جو ہے وہ میرا سامان چوری ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اس چور کے اوپر پہرا دو، جب چور کو دیکھ لو تو اس سے تم اللہ کا واسطہ دو اور تم یہ کہو کہ اللہ کا واسطہ ہے تمہیں، تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ تو فرماتے ہیں کہ چور آیا، میں نے اسے دیکھ لیا، میں نے اسے واسطہ دیا کہ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، انسان ہو یا جن ہو؟ اس نے کہا میں جن ہوں۔ اس نے مجھے اپنا ہاتھ دکھایا، صحابی رسول کہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ ایسے تھا جیسے کتے کے پنجے ہوتے ہیں، اس کے اوپر بال تھے۔ جب میں نے اس سے یہ دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ
تم کس طرح کے جن ہو؟ اس نے کہا کہ اس روئے زمین کے اوپر مجھ سے زیادہ طاقتور جن کوئی نہیں ہے، اس روئے زمین کے اوپر مجھ سے زیادہ طاقتور جن کوئی نہیں ہے۔ تو پھر اس نے مجھے یہ بتایا کہ تم اگر آیت الکرسی پڑھ لیا کرو اپنے مال کے اوپر، میں تمہاری چوری کرنے اس وجہ سے آیا تھا کہ مجھے پتہ تھا کہ تم اللہ کے راستے میں صدقہ نکالتے ہو اور میں اپنا حصہ لینے کے لیے آتا تھا۔ تو اگر تم اپنی صحابی رسول نے اس سے پوچھا کہ اگر تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری حفاظت کے لیے، تم سے بچنے کے لیے، تمہاری چوری اور تمہارے فتنے شر سے بچنے کے لیے کوئی ذریعہ ہے، تو اس جن نے کہا کہ آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی پڑھ لیا۔